لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، چند ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ حج کا عظیم الشان موقع اور اس عبادت کی ادائیگی کا وقت آ رہا ہے. جن لوگوں کے بلاوے آئے ہیں ان کے قافلے جا رہے ہیں اور حجاج کے قافلوں کی روانگی شروع ہو چکی ہے اور یہ سب لوگ اسلام کے اس مرکز میں جمع ہو رہے ہیں جہاں پر حج ہوتا ہے. اس عبادت کے لیے اللہ جل شانہ نے جو جگہیں خاص کی ہیں اور جو مقامات خاص کیے ہیں، ان جگہوں پر پورے عالم اسلام سے اور پوری دنیا سے، عالم کفر کے جو ممالک ہیں وہاں سے بھی، دنیا کے کونے کونے سے کھچ کر لوگ وہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور حج کی تاریخوں میں جو حج کی ادائیگی کے دن آئیں گے تو دنیا کے ہر ملک کا اور ہر قوم کا اور ہر نسل کا اور ہر زبان کا نمائندہ وہاں پر موجود ہوگا، جو کہ اس عبادت کی ادائیگی مشغول ہوگا جس کو اللہ جل شانہ نے استطاعت اور توفیق رکھنے والے مسلمانوں پر فرض فرمایا ہے. اس عبادت میں جس سے متعلق قرآن پاک میں بہت ساری آیات موجود ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات اور احادیث میں اس کی تفصیلات کا بیان ہے، اور ایک ایسا متواتر عمل اور عبادت ہے جو یہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف سلام، یہ امت 1450 سالوں سے پورے تواتر کے ساتھ اور پورے تسلسل کے ساتھ اس عبادت کو کمال بندگی کے ساتھ بجا لاتی چلی آ رہی ہے. یہ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ کیونکہ خود قرآن نے جہاں پر اس کی طرف دعوت دی ہے تو اس کی وجہ اور اس کا فائدہ لیشہدوا منافع لہم، کہ یہ لوگ جاتے ہیں وہاں من کل فج عمیق، دور دراز کی منزلوں سے، دور دراز کے علاقوں سے اس اسلام کے مرکز میں جمع ہوتے ہیں لیشہدوا منافع لہم، تاکہ وہ ان فوائد کو دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان فائدوں کو جو اللہ جل شانہ نے ان کے لیے رکھیں، اس میں جو رکھیں. اور اس عبادت کے جو اس کے مناسک ہیں، جو اس کے افعال ہیں، جو اس کے ارکان ہیں، وہ عام عبادات سے بالکل ہٹ کر ہیں. کسی عبادت کے لیے کوئی مخصوص پہناوا نہیں ہے اسلام میں. آپ روزہ رکھتے ہیں، کسی مخصوص پہناوے کی ضرورت نہیں. آپ نماز پڑھتے ہیں، لباس پاک ہونا چاہیے لیکن کسی مخصوص لباس کی پابندی نہیں. یہ عبادت ہے کہ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے لباس خاص کیا جس کو احرام کہتے ہیں. اس کے لیے پھر باقی عبادات کے لیے مقامات خاص نہیں ہیں. آپ نماز یہاں کی مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو کسی اور جگہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر جماعت کی نماز نکل جائے تو گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے اللہ جل شانہ نے مقامات کو بھی خاص کر دیا. جو کام جو عمل جس مقام کے ساتھ ہے دوسری جگہ نہیں ہو سکتا. طواف بیت اللہ کا ہی ہوگا، کسی اور جگہ کا نہیں ہوگا.
اور پھر دن بھی اس کے ساتھ خاص کر دیے کہ یہ ان مخصوص دنوں میں ان مخصوص جگہوں پر یہ مخصوص کام کیے جائیں گے اس ترتیب سے اور اس طریقے سے، تو یہ حج کہلائے گا، اور اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوگی تو یہ حج نہیں کہلائے گا۔ تو اس سے اللہ جل شانہ اس ساری مشق سے انسانوں کو جو گزارتے ہیں، اور پھر اس کے لیے جو فضائل بیان کیے گئے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر جتنا اصرار فرمایا ہے کہ اپنی یہ عبادت ضرور ادا کرو، اور اگر تم استطاعت کے باوجود اس کو نہیں ادا کرتے اور تم حج نہیں کرتے تو اس کی جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عبادت کے پورے مسلمان اسلامی معاشرے پر غیر معمولی اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں، اور انسانی طبیعت کے اوپر۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کا خمیر اللہ جل شانہ نے اس میں جو جذبات اور جو کیفیات جو اس کو ودیعت کیے ہیں، جو اس میں رکھے ہیں، اس میں سے ایک اہم جذبہ محبت کا جذبہ ہے، انسان کے خمیر میں داخل، اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور یہی جذبہ اس کو اور بہت سی مخلوقات سے جدا بھی کرتا ہے، ان سے الگ بھی کرتا ہے۔ یعنی یہ کوئی روبوٹ نہیں ہے کہ اس لگے بندے ضابطوں اور قاعدوں کے مطابق ہی زندگی گزارے گا، اور اس کی اپنے دل کے اندر کوئی کیفیات پیدا نہیں ہوں گی، اس کے دل کے اندر کوئی جذبات نہیں ہوں گے۔ اللہ جل شانہ نے اس میں رکھی، اچھا محبت رکھی ہے، اور فطرت کو اور خود اس انسانی طبیعت کو فطری طور پر اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جو اس کا پالن ہار ہے، جو اس کو پال رہا ہے، جو اس کا رب ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، جس نے اس کو بڑھایا ہے، جس نے اس کو ایک جگہ تک پہنچایا ہے، جس کی صبح و شام نعمتیں وہ استعمال کر رہا ہے، جس کی نعمتیں اس کے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں، اس کی جانب اس کی فطرت کا ایک جھکاؤ ہے، اس کی جانب اس کی فطرت اور اس کے اندر کی طبیعت کا ایک لگاؤ ہے، اس کی جانب اس کا ایک کھنچاؤ ہے، وہ جاتا ہے اس کی طرف۔ اللہ جل شانہ خود تو ادراکات اور محسوسات کے ذریعے سے ان کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا، وہ کوئی جسم تو ہے نہیں جس کو آپ ہاتھ لگا لیں گے، نہ وہ کوئی ایسی چیز جس کو آپ یوں دیکھا جا سکتا ہو، وہ تو اس سب وہ مادے سے، محسوسات سے، آپ کے حواس خمسہ کی گرفت میں آنے والی کوئی ذات نہیں ہے کہ آپ اس کو سن لیں گے براہ راست، یا آپ اس کو دیکھ لیں گے، یا آپ اس کو چھو لیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ اس سے بہت بلند و بالا ہیں، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ اور نہ وہ کسی ایسے مکان میں ہوتے ہیں کہ جس کو انسانی عقل اس کا احاطہ کر سکے اور اس کا ادراک کر سکے۔ جب یہ سب نہیں ہے اور انسان کی طبیعت میں اس کی جانب ایک جھکاؤ ہے، اور انسان کی طبیعت کے اندر ایک کشش ہے جو اس کی طرف ہوتی ہے، قدرت نے ودیعت کی ہے، انسان کے دل میں رکھی ہے، اور وہ بڑھتی ہے، نیک لوگوں کو اور بھی زیادہ ہوتی ہے، جو اس کی احکامات کی پابندی کی زندگی گزارتے ہیں، ان کی والذین آمنوا اشد للہ، جو لوگ اللہ ایمان لائے ہیں اللہ جل شانہ کے ساتھ، ان کی محبت بہت شدید ہوتی ہے، شدید محبت ان کی ہوتی ہے اللہ جل شانہ کے ساتھ، تو ان کے لیے ان کی اس طبیعت کی اس تسکین کا سامان کیا ہوگا۔ اللہ جل شانہ تو ان کو نظر نہیں آتے، اور نہ وہ اس کے حواس کی گرفت میں آ سکتے ہیں، نہ وہ ان کو وہ محسوس کر سکتا ہے۔ تو پھر اللہ نے بعض چیزوں کو اپنی نسبت عطا فرمائی، اور بعض چیزوں کو اپنی خصوصی نسبت عطا فرمائی ہے، اور ان میں یہ وہ ساری مسلمانوں کی اس کیفیت کی تسکین کا سامان رکھا ہے، جس میں سے ایک بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ اس معنی میں اللہ کا گھر نہیں جس معنی میں ہمارے گھر ہوتے ہیں، کہ ہمارے گھر کا مطلب یہ کہ ہم اس میں رہتے ہیں، اس کے اندر اقامت پذیر ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے گھر کا مطلب یہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نسبت عطا فرمائی، اور کہ یہ میرا گھر ہے، اور یہ ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں سے بنی ہوئی ایک جگہ ہے، دیکھنے میں وہ ایک عمارت ہے، اور اسی طرح اینٹ گارے اور پتھر مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی خصوصی اس پر تجلی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کو نسبت خاصہ حاصل ہے، تو اس کے ساتھ ایک لگاؤ انسان محسوس کرتا ہے، اور کھنچتی ہے اس کی طبیعت اس کی جانب۔ اسی لیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں، جن کی طبیعتوں میں لطافت ہوتی ہے، ان کو بیت اللہ کی جانب ایک خاص قسم کی کشش ہوتی ہے، اور ان کی وہ تسکین ہوتی ہے جو ان کو وہیں جا کر ہو سکتی ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ہو سکتی، اور وہ کسی اور عبادت میں نہیں ہو سکتی۔ نماز میں بھی ان کو لطف آتا ہے، روزے میں بھی ان کو لطف آتا ہے، صدقات میں بھی ان کو مزہ آتا ہے، مگر جو تسکین اللہ کے گھر کے پر پہنچ کر، اور ادھر وہ ساری
ان سارے اعمال اور ان سارے افعال اور ان سارے مناسک کو بجا لانے میں اس کو آتی ہے جس کو محبوبین بارگاہ الہی کرتے چلے آئے ہیں، یا جن کے لیے جن کے ان کاموں کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ بنایا ہے، وہ تسلی ان کو کسی اور چیز سے نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کی طرف انسانوں کی کشش کا ایک سبب ہے، اور اس کو یہ سارا اس کے مقاصد یا اس کے فوائد اس پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ حج اور اس کے بیشتر افعال جس شخصیت کی جانب منسوب ہیں اور جس شخصیت کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے، وہ واقعہ خود قرآن میں تفصیل کے ساتھ وہ واقعات آئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی اہلیہ ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ان واقعات کا تعلق ہے، اور قرآن نے اپنے خاص انداز میں قرآن جا بجا ایک واقعے کا کچھ حصہ کہیں ذکر کرتا ہے، کچھ حصہ کہیں ذکر کرتا ہے، اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو جلیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں، اور یہ جو ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ بھی ملت ابراہیمی کہلاتی ہے، اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی جانب ہے۔ وہ ایک ایسے فرد کے گھر میں پیدا ہوئے جو نہ صرف بت پرست تھا بلکہ باقاعدہ بت بنانے والا، اور بتوں کے ایک بہت بڑے معبد میں وہ ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ایک مجاور تھے وہاں ان کے والد۔ ایسے گھر کے اندر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اتنی اللہ جل شانہ کی جانب سے خصوصی قبولیتوں کے ساتھ، اور اسی گھر کے اندر وہ پلے بڑھے ہیں، اور ایک مرحلے پر پہنچتے ہیں تو اپنے گھر کا جو رواج ان کو نظر آیا اور اپنے معاشرے کا رواج نظر آیا کہ لوگ بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، اور خود ان کے گھر کے اندر تو بت بن رہے ہیں اور بن کر جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت کے اندر بغاوت پیدا ہوئی، اور وہ واقعہ قرآن پاک نے ذکر کیا ہے کہ ایک دن جب لوگ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی گرز اٹھایا اور سارے بتوں کو پاش کر دیا، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک اور بت کے ساتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے آئے اور پوچھا کہ یہ کیا ٹوٹے ہوئے بت دیکھے، خیر قصہ طویل، اور اس کے بعد ان کو بالآخر اس سارا معاشرہ ان کے خلاف ہو گیا، اور ان کے سارا ماحول ان کے خلاف ہو گیا، تو ان کو وہاں سے نکل کر جانا پڑا اور سفر کرنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور وہاں سے وہ ہجرت کر کے مصر تشریف لے آئے۔ مصر میں ابھی ان کے پاؤں جمنے نہ پائے تھے کہ اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے، اور اس نے ان کے گھر والوں کے اوپر بری نگاہ رکھی، اس کی وجہ سے ان کو مصر سے ہجرت کرنی پڑی، اور مصر سے نکلے اور شام آ گئے۔ شام دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے اور جو اللہ رونقوں سے اور زینتوں سے مالا مال ہے۔ وہاں کے چشمے اور وہاں کے باغات اور وہاں کی سبزیاں اور پھل، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہے شام میں۔ وہاں پر آئے، اور یہ ساری چیزیں آج بھی شام کے بعض پھل ایسے معروف ہیں کہ دنیا کے کسی خطے میں شاید ایسے پھل پیدا نہ ہوتے ہوں، اس لذت کے ساتھ اور اتنی مٹھاس کے ساتھ جیسے شام کے اندر۔ تو وہاں پر ابھی ان کو زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بچوں کو لے کر اس وادی غیر ذی زرع کے اندر، اس بے آب و گیاہ صحرا کے اندر چلے جائیں۔ وہاں پر چلے گئے، جو ریت کا ایک صحرا تھا، اس میں دور دور تک کوئی سبزہ نہیں تھا، اس میں پانی نہیں تھا، اور ایک چٹیل میدان تھا۔ یہاں پر اپنے چھوٹے سے بچے اور اپنی اہلیہ کے ساتھ پہنچے، تو یہ نہیں کہ شام چھوٹا اور اس جگہ پہنچے تو یہ نہیں کہا گیا کہ آپ یہاں ساتھ رہ سکتے ہیں، نہیں، اللہ کے نام پر بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دیں اور آپ چلے جائیں یہاں سے۔ بڑا مشکل امتحان ہے کہ اس ایسی جگہ کے اوپر جہاں جو خود جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کا، ایسی وادی جس میں کوئی اس میں پھل نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے، کوئی پودا نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، بس ایک ریت کا سمندر ہے۔ وہاں پر بچے کو بھی چھوڑا، اہلیہ کو بھی چھوڑا اللہ کے حکم سے، اور دل پر کوئی بوجھ لیے بغیر اور دل پر کسی قسم کی ایسی کبیدگی کے تاثر کے بغیر وہاں سے چل پڑے۔ اللہ جل شانہ کا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ جتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی ہیں اور جن امتحانات سے گزارا گیا ہے، آج تک رہتی دنیا تک، جب تک انسان دنیا موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا بیان بھی ہوتا رہے گا، اور وہ زندہ بھی رہے گی، اور اس سے لوگوں کو رستہ اور روشنی ملتی رہے گی۔ وہاں پر اہلیہ اور بچے کو چھوڑا، اہلیہ کا عجیب عالم، بچے کو لٹایا، پانی نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، بچہ تھوڑی دیر کے اندر پیاس سے بلکنے لگا،
اور خود ماں کو بھی پیاس لگی ہوگی، لیکن یقیناً ماں اپنی پیاس جو ہے وہ اپنے بچے کی پیاس پر قربان کر دیتی ہے. تو بچے کو چھوڑا وہاں پر اور دو پہاڑوں کے درمیان، اور یہ ماں دوڑتی ہوئی ایک پہاڑ پر چڑھتی ہے کہ وہاں جا کر پہاڑ سے دیکھوں شاید کوئی دور قافلہ نظر آ رہا ہو، شاید وہاں پر کوئی لوگ نظر آ رہے ہوں، شاید کہیں سے کوئی پانی کے آثار نظر آ جائیں. تو وہاں جب پہاڑ پر جا کر دیکھتی ہے کچھ نظر نہیں آتا، پھر بچے کی فکر ہوتی ہے جس کو تنہا چھوڑ آئی ہے وہ، تو پھر دوڑتی ہوئی واپس آتی ہیں، بچے تک آتی ہیں، بچے کو دیکھتی ہے کہ ٹھیک ہے. پھر بچے کی پیاس کو دیکھ کر اور ایڑیاں رگڑتے بچے کو دیکھ کر پھر دوسرے پہاڑ کی طرف بھاگتی ہیں اور اس کی چوٹی پر جا کر چڑھتی ہیں. وہاں سے دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ آ رہا ہو، شاید کہیں پانی کے آثار ہوں، وہاں کچھ نظر نہیں آتا تو پھر دوڑتی واپس بچے کے پاس آتی ہے. پھر بچے کو دیکھتی ہے، اس کی خیریت معلوم کرتی ہے، اور پھر اس کی پیاس کو دیکھتے ہوئے ایک اور دوڑ پھر واپس اس پہاڑ کی طرف لگاتی ہے. تو یہ ذرا آپ تصور میں ماں کی اس دوڑ کو لائیے. تنہا ماں ہے اور صحرا ہے اور دور دور تک انسان نہیں، آبادی کے کوئی اثرات نہیں، چھوٹا سا اس کا شیر خوار بچہ ہے جو پیاس سے تڑپ رہا ہے، خود ماں بھی پیاسی ہے، اور وہ دو پہاڑوں کے درمیان کبھی ایک کی چوٹی سے اترتی ہے تو دوسرے کی چوٹی پر چڑھتی ہے، دوسرے کی چوٹی سے اترتی ہے تو ادھر جاتی ہے، اور درمیان میں آ کر اپنے بچے کو دیکھتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آیا اور اس اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس بچے کی ایڑیاں جہاں وہ رگڑ رہا تھا وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا پانی کا، اور انہوں نے جلدی سے اس کے لیے منڈیر بنائی اور وہاں پانی جمع کیا، خود بھی پیا اور بچے کو بھی پلایا. اور وہ ایسا بابرکت اور مبارک پانی تھا، اس کے ساتھ کتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان فرما دیے، اور آج تک امت مسلمہ اس پانی کو پی رہی ہے اور سیراب ہو رہی ہے. اور وہ پانی اور اس کا چشمہ اور اس کے اندر اللہ جل شانہ جو رحمتیں اور جو برکتیں اس میں رکھی ہیں وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی. اسی طریقے سے بچہ اسی اپنی ماں کے ساتھ پلتا ہے اور تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اور اتنی مشقتوں سے جس کو پالا گیا ہے اور جس کے والدین کتنے مراحل سے گزرے ہیں، اور جس کے پھر ماں کو اس کے یہ کمالات اللہ نے دکھائے کہ اس کی ایڑی سے چشمے جاری کیے ہیں، وہ بچہ اتنا ہو جاتا ہے کہ چلنے پھرنے جتنا ہو جاتا ہے اور باپ کے ساتھ جا سکتا ہے کہیں پر بھی اور سفر کر سکتا ہے، اور 7-8 سال یا 9 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آسمانوں سے آتا ہے کہ اب اس بچے کو ذبح کر دو اور اپنے ہاتھ سے کرو. تو یہ ابراہیم علیہ السلام ذرا اس باپ کی حیثیت سے سوچیں جس کی جانب یہ حکم آئے اور اس کو یہ کہا جائے، اور نہ باپ کے اوپر اس حکم کی بجاوری میں کسی قسم کی تشویش ہے اور نہ بیٹے کی طبیعت پر اس کا کسی قسم کا بوجھ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو لٹا دیا، اور جب تک اللہ تعالیٰ کا امر نہیں آیا اس کے حلق پر چھری پھیرتے رہے، جب تک یہ امر نہیں آیا کہ آپ کی قربانی قبول کر لی گئی ہے. اللہ نے لی نہیں، لیکن انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہاں اس کی یادگار بھی ہے جو آپ لوگ اب قربانی کا وقت آئے گا، اور یہ ان کی اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے اور اس کو قبول کیا ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اس کا حکم ہے کہ اس کو زندہ رکھیں. پھر یہ بچہ مزید بڑا ہو جاتا ہے باپ کے ساتھ، اور وہ اس عمر کے اس مرحلے میں پہنچ جاتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ پھر یہ دونوں باپ بیٹا دیکھتے ہیں. چاروں طرف جو مناظر ہیں وہ بت پرستی کے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے ہیں، گناہ کے ہیں. ان کو حکم ہوتا ہے ان دونوں باپ بیٹا کو جن کو ان سارے امتحانات اور ان سارے مراحل سے گزارا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں یہ دونوں اٹھائیں. ان دونوں نے وہ بنیادیں اٹھائی ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان دونوں باپ بیٹا نے اس گھر کی بنیاد اٹھائی، اور جن چیزوں سے عام تعمیرات ہوتی ہیں انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو بنایا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ آواز دیجئے اور ساری انسانیت کو آواز دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ اس کی تجلیات کا مرکز ہے، اور یہ ساری امت مسلمہ جو زمانے کے مسلمان، ہر زمانے کے لوگ جو انبیاء کے مطیع و فرما بردار انبیاء کے رستوں پر چلنے والے ہوں گے وہ اس دور کے مسلمان ہوں گے، کہ ہر دور کے مسلمانوں کا یہ قبلہ ہوگا اور یہ کعبہ ہوگا، اور اسی کی طرف لوگ آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر کر سعادتوں سے مالا مال ہو کر یہاں سے واپس جائیں گے. تو یہ اس گھر کی تاریخ ہے جس کو قرآن پاک نے جا بجا بیان کیا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کے واقعات کا ذکر کیا ہے کہ اس کا فائدہ انسانیت کے لیے، اور اللہ جل شانہ اس میں چاہتے کیا ہے. اب دیکھیے جو حج کے افعال ہیں اور جو حج کے مناسک ہیں
اگر اس پر غور کیا جائے تو اس کا عقل کے ساتھ اور انسان کی سمجھ اور بوجھ کے ساتھ کہ اس کو اس کی لاجک سمجھ میں آ جائے, اس کی وجہ سمجھ میں آ جائے اور یہ اس کو لگے کہ یہ بڑی معقول بات ہے, ایسا اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ نہیں فرمایا. بیشتر افعال ایسے ہیں جو نقالی ہے ابراہیم علیہ السلام کی. اور مثال کے طور پر دیکھیں, خاص طور پر آپ جب جائیں, اول تو پورا حج یہاں سے آپ چلتے ہیں, یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں اپنے مقام سے نکلتے ہیں تو کچھ جگہ متعین کر دی گئی ہیں کہ یہاں سے پہلے تم لوگوں نے اپنی وردی بدل دینی ہے, اپنا لباس اتار دینا ہے. اور جو لباس اللہ نے پسند کیا ہے وہ 2 چادریں ہیں اور وہ بھی سلی ہوئی نہیں ہوتی, اور سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی وہی پہنے گا, ایک مزدور بھی وہی پہنے گا, اور بڑے سے بڑا مالک بھی وہی پہنے گا, اور ایک آقا بھی وہی پہنے گا, غلام بھی وہی پہنے گا. سارے مسلمانوں کو لباس کے اعتبار سے ایک سطح پر اتار دیا جاتا ہے, ایک جیسا کر دیا جاتا ہے. اور گویا دیکھیں لباس کی تبدیلی کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ جتنے وہ کام جن میں ایک نظم و ضبط چاہیے ہوتا ہے, جن میں ایک ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے, جس کے اندر ایک ڈیوٹی پر ہونے کا تصور چاہیے ہوتا ہے, وہاں پر یونیفارم کا رواج ہے. آپ دیکھیں ایسے ہی ہے کہ پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے, فوج کا یونیفارم ہوتا ہے, اور وہ لوگ ہر وقت 24 گھنٹے یونیفارم میں نہیں ہوتے. یونیفارم میں کب ہوتے ہیں؟ جب آن ڈیوٹی ہوتے ہیں. یعنی یونیفارم ان کو ان کی ڈیوٹی کی یاد دلاتا ہے. ان پر یہ پابندی نہیں کہ جب آپ کی ڈیوٹی کے اوقات ختم ہو جائیں تب بھی آپ یہ کپڑے ضرور پہنیں, بلکہ ان کو کہا گیا جب آپ ڈیوٹی پر ہوں, کہا جاتا ہے اس وقت آپ اس لباس میں ہوں. یہ لباس آپ کو ہر وقت آپ کی ذمہ داریوں کا احساس دلائے رکھے گا, اور آپ کو یہ یاد دہانی کرائے رکھے گا کہ آپ کسی مقصد پر ہیں, آپ کسی ڈیوٹی پر ہیں. ایسے ہی حاجی کے ساتھ اللہ کا معاملہ کہ اس کو کہہ دیا کہ جب تک تمہارا حج نہیں ہوتا تو تم ایک خاص مہم پر ہو, تم ایک خاص ایک ڈیوٹی پر ہو, اور اس کے لیے لباس اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا ہے اور وہ اس میں ہوتا ہے, اور اس کی کچھ پابندیاں ہیں, وہ اس کو ہر وقت اس کی فکر لاحق رہتی ہے. یعنی حاجی کو بھولتا نہیں ہے اپنا مقصد, یہ احرام اس کو یاد دلائے رکھتا ہے. نمازی کو دوران نماز بھول سکتی ہے اور بعض اوقات بھول جاتی ہے. روزے دار کو روزے کے دوران بسا اوقات روزے کا احساس نہیں ہوتا. آپ کو بہت دفعہ جب تک آپ کو پیاس نہ لگے اور بھوک نہ لگے بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا کہ روزہ نہیں ہے. صبح 9-10 بجے تو روزے کا احساس کوئی بہت زیادہ دامنگیر نہیں ہوتا, لیکن حاجی کو اس کا یہ احرام ہمہ وقت یہ یاد دلائے رکھتا ہے کہ وہ حج پر ہے, اس کو یاد دلائے رکھتا ہے کہ وہ حج کر رہا ہے, وہ حج کے اس میں شریک ہے. اس کے بعد یہاں سے وہ جب جاتا ہے تو ایک گھر کے اللہ جل شانہ کے گھر کا وہ طواف کرتا ہے اور اس کے گرد وہ چکر لگاتا ہے. بظاہر اگر کوئی اپنی سطحی عقل سے اس کی وجہ پوچھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی اس چکر لگانے کا فائدہ کیا. اس کے بعد وہ سعی کرتا ہے. ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ اس کا بیٹا پیاسا تھا, ان کا بیٹا پیاسا تھا, اور وہ ان کے لیے پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان انہوں نے دوڑ لگائی تھی, اور کبھی ایک پہاڑ کی چوٹی پر جاتی تھی اور کبھی دوسری پہاڑ کی چوٹی پر. تو یہ حاجی کس لیے دوڑتا ہے؟ اس کو تو پانی کی کمی نہیں ہے, نہ یہ پانی تلاش کر رہا ہے, نہ وہاں پر اب اس طرح کے مناظر ہیں کہ صفا کے اس پار سے کچھ نظر آئے, لیکن اللہ جل شانہ کا اس کو حکم ہے کہ یہاں پر اللہ کے حکم کی اتباع میں جو ماں بیٹا چھوڑے گئے تھے, اس ماں نے جس جگہ جن جگہوں پر اس نے چکر لگائے تھے, جہاں پر اس کے پیر پڑے تھے اور وہ دوڑی تھی, ہر بندہ وہاں جائے گا اور اسی نقش پا پر وہ دوڑے گا اور بھاگے گا, اور انہی جگہوں کے اوپر حتیٰ یہ تک ہے کہ جہاں پر جا کر بیچ میں ایک جگہ آتی ہے جہاں پر انسان کو اپنی رفتار بھی تیز کرنی ہوتی ہے, میلین اخضرین جس کو کہتے ہیں, کہ ان 2 نشانات کے درمیان رفتار بھی تیز کی جائے گی. کہ یہاں رفتار تیز ہوتی تھی, جو بندہ وہاں یوں دوڑ کر آ رہا ہو تو جگہ کے مزید رفتار تیز, تو وہ رفتار بھی وہاں پر تیز کی جائے گی. اس کے بعد اب اس کو مکہ مکرمہ چھوڑنا ہے, اور 3 اور میدان یا 3 اور صحرا اللہ تعالیٰ نے پسند کیے ہیں اور ان کے اوقات متعین کر دی ہیں کہ مکہ مکرمہ سے نکلو اور مینا میں چلے جاؤ. یعنی حاجی اگر آپ غور کریں گے یہاں پر تو وہ کیا ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے, کہ حکم کا بندہ ہے اور اشاروں کا غلام ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اب کہا کہ یہاں سے نکلو تو مینا چلا گیا. ابھی وہ کہیں خیمے گاڑ کر ابھی اطمینان سے بیٹھا نہیں ہوتا کہ اس کو دوسری جگہ جانے کا حکم مل جاتا ہے. وہاں جا کر اس نے بھی کچھ وقت گزار کر سانس نہیں لیا ہوتا کہ اس کو تیسری جگہ جانے کا حکم ہے. مینا کے اندر وہ گیا اور بیٹھا کہ اچانک حکم ہوا ہے کہ جی تم عرفات چلو, اور عرفات جاتے ہوئے رستے میں تم نے مزدلفہ نہیں رکنا, اور اس وقت تک تمہیں عرفات پہنچنا ہے, اور اس وقت سے پہلے پہنچنا ہے. وہ وہاں پہنچ جاتا ہے, اور عرفات کے اندر ایک وقت بتا دیا گیا کہ یہ وقت ہے وقوف کا, اس میں تم نے یہیں پر رہنا ہے. وہ وہاں رہتا ہے, دعائیں کرتا ہے,
حتیٰ کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، ظہر سے لے کر مغرب تک اس نے دعائیں کی ہوتی ہے عرفات میں. اب طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آرام کیا جائے، ظاہر بات ہے اتنی سفر بھی کیا اس نے، اور وہاں سے منا سے آیا بھی، اور اس کے بعد یہ سارا وقت اس نے دعا میں گزارا، اور شام ہو گئی. اب اس کا طبیعت کیا کہہ رہی ہے آپ دیکھیں، مغرب ہو گئی، مغرب کا وقت داخل ہو گیا، تو ایک طبیعت کہے گی کہ نماز پڑھنی چاہیے. ہر انسان جب انسان پابند نمازی ہو جاتا ہے اور نماز کے ساتھ اس کو تعلق ہو جاتا ہے تو نماز کا وقت آتے ہی اس کی طبیعت میں ایک بے چینی ہو جاتی ہے، اور جب تک وہ نماز ادا نہ کر لے بے چین اور مضطرب رہتا ہے. نماز ادا کرے تو اس کو سکون ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ایک کام تھا جو کر لیا. تو مغرب کا وقت داخل ہو گیا اور یہ دن بھر کا تھکا ہوا، اور ظہر سے لے کر غروب تک جس نے دعائیں مانگی ہیں اور کھڑا رہا ہے اللہ کے دربار میں دھوپ کی پرواہ کیے بغیر، مغرب کا وقت ہوا، اس کی طبیعت کے دو تقاضے ہیں، ایک یہ کہ وہ نماز پڑھے اور دوسرا تقاضا کہ وہ کچھ آرام کرے. مگر اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ آرام کرنا. نماز تم نے جا کر وہاں پڑھنی ملا کر رات کی نماز کے ساتھ مزدلفہ میں، اور یہ وقت اب تمہیں نکلنا ہے مزدلفہ کی جانب. تو یہ اپنی طبیعت کو چھوڑتا ہے، دونوں قسم کی طبیعت کو. روح کا تقاضا جو نماز پڑھنے کا ہے اس کو بھی چھوڑتا ہے، جسم کا تقاضا جو آرام کرنے کا ہے اس کو بھی چھوڑتا ہے. اور یہ بات ثابت کرتا ہے کہ میں نہ نماز کا بندہ ہوں، نہ میں اپنے جسم اور اپنی طبیعت کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. اور یہاں حکم الہی مجھے یہ ہے کہ تم نے اس طرح یہاں سے نکلنا اور سفر کرنا ہے. تو وہاں سے چلتا ہے، اور وہاں سے چل کر وہ اس کے بعد مزدلفہ پہنچتا ہے. تھکا ہارا یہ وہاں آیا ہے، اور اب وہاں پر بھی اس کو کیا حکم ہے کہ یہاں پر بھی اس کا ابھی آرام پورا نہیں ہو پایا، اور اس نے پوری رات اور اس کے بعد کا پورا وقت اس طریقے سے نہیں گزارا کہ اس کو پھر یہاں سے منا کی طرف جانا ہے، اور پھر وہ یہاں سے اٹھتا ہے اور پھر منا جا پہنچتا ہے. تو یہی اس کا سفر ہے. خیمے اکھاڑتا ہے اور گاڑتا ہے، کہیں لگاتا ہے کہیں بچھاتا ہے بستر، اور ابھی اس پر آرام سے پہلے پھر اٹھاتا ہے، چلتا ہے، پھر دوبارہ واپس طواف کے لیے پہنچتا ہے، پھر طواف کرتا ہے، پھر سعی کرتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ جل شانہ اس سے چاہتے ہیں. اس میں کسی عقل مند آدمی کی عقل کام نہیں کرتی، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کا فلسفہ نہیں چلتا، اور کوئی سادہ مزاج سادہ لو آدمی ہو یا عقل مند ترین انسان ہو، ان سب کے لیے، وہ بالکل غریب آدمی ہو یا انتہائی مالدار آدمی ہو، وہ بادشاہ ہو جس کے پاس سارے وسائل ہیں یا وہ مزدور ہو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے یکساں کوڈ، ایک جیسی چیزیں، ایک جیسے معمولات رکھے ہیں کہ اس سے یہ لوگ گزریں گے. یہ ویسے نہیں ہے، اور یہ کوئی لایانی قسم کی نعوذ باللہ مشق نہیں ہے کہ اس سے کوئی فائدے اثرات مرتب نہیں ہوتے. اس کے فائدے انسان کی طبیعت پر، اور اس کے فائدے انسان پوری دنیا کے ماحول پر اور مسلمانوں کے تمام معاشروں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا ہے سب سے پہلی چیز جو حاجی کو حاصل ہوتی ہے وہ ملت ابراہیمی کا ایک فرد ہونے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص قسم کا تعلق، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک خاص قسم کا ربط، اور ان کی ان عاشقانہ اداؤں کے ساتھ، اور انہوں نے جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی جس طریقے کے ساتھ پیروی فرمائی ہے، اپنی طبیعت کو چھوڑ کر ہر جگہ اپنی طبیعت اور اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر پاؤں رکھ کر جس طریقے سے اللہ کے احکامات کی بجا آوری فرمائی ہے، اس کا مزاج بنتا ہے انسان کا. اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ بندگی اس کو کہتے ہیں اور عبودیت اس کو کہتے ہیں، اور اللہ کا بندہ ہونا اور اللہ کا غلام ہونا اس کے یہ تقاضے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے پورے کیے ہر مرحلے کے اوپر. اور رستے میں یہ جو شیطان کو کنکر مارتے ہیں، یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ، ابراہیم علیہ السلام جیسا بندہ جو اتنی ساری چیزوں سے گزرا ہے، اور وہ جب اپنے بیٹے کو لے کر اللہ کے حکم کی پیروی میں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے تو اس کو بھی شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان اس کو بھی اپنے رستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ابراہیم علیہ السلام نے اس کے اوپر پتھر مار کر، اس کی جانب کنکر اچھال کر گویا اس کو ہٹایا اپنے رستے سے، اور اللہ کے اوامر کی طرف، اللہ کے اوامر اور احکامات کو بجا لائے. اس کا مطلب ہے آج میں اور آپ بھی جب اللہ کے اوامر پر چلنے کا ارادہ کریں گے اور چل پڑیں گے، ہمیں بھی وساوس آئیں گے، اور ہمیں بھی شیطان شیاطین الانس والجن، دونوں قسم کے شیاطین بعض اوقات رستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. کامیاب انسان وہ ہوگا جو ان رکاوٹوں کو پار کرے گا، نہ کہ ان میں الجھ جائے گا. جو اس میں الجھ جائے گا وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا. تو یہ ہم ہر حاجی جب وہاں جاتا ہے تو یہ جو شیطان کی اس جگہ کے اوپر جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کنکر پھینکے تھے اور اچھالے تھے، ایسے ہی وہ یہ کنکر پھینک کر اس سبق کو تازہ کرتا ہے کہ مجھے میری زندگی کے اندر جہاں پر بھی حق کے رستے سے اور اللہ کی اطاعت کے رستے سے اور عبدیت کے رستے سے جو بھی روکے گا، میں اس کے روکنے میں نہیں آؤں گا، اور میں اس کے روکنے سے نہیں رک جاؤں گا. یہ انسان اس بات کا گویا، اس بات کے عہد کو
پختہ کرتا ہے وہاں پر جا کر. کیا اس کے بعد اس کو کیا ایک چیز تو اس کو یہ پتہ چلی. دوسری چیز اس سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ایک سطح کے اوپر اتار کر اسلام کی امت محمدیہ میں جس برابری اور جس مساوات کا سبق بار بار دیا گیا تھا اس کی مشق بھی کراتے ہیں. اسلام چونکہ ایک عملی مذہب ہے تو فقط اس میں تھیوریٹیکل چیزوں پر اکتفا نہیں کیا جاتا, کچھ چیزیں پریکٹیکل ہوتی ہیں. جس طرح آپ لوگ یہ بچے نوجوان جو یونیورسٹیوں اسکولوں میں پڑھتے ہیں, کالجوں میں, آپ لوگوں کے یہاں کچھ نمبر تھیوری کے ہوتے ہیں, کچھ نمبر پریکٹیکل کے ہوتے ہیں, ساتھ پریکٹیکل بھی ہوتا ہے. ایسے ہی یہ ساری تعلیمات موجود ہیں احادیث اور قرآن میں, لیکن ان کی مشق کرائی جاتی ہے, ان کی پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ تاکہ آپ کی طبیعت کے اندر یہ آئیں کہ یہ سارے وہاں جب آپ پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو تو نظر آتا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ آئے ہوئے, ہر رنگ کے لوگ موجود, ہر نسل کے لوگ موجود, ہر قوم کے لوگ موجود, ہر ملک کے لوگ موجود, ہر خطے کے لوگ موجود. ایک تو اس سے ایک امت کے عالمگیر تصور کا سبق تازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری امت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہ سارے وہ کلمہ گو ہیں جن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ہے اور انہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہا ہے. اور یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کسی مخصوص علاقے کے لیے, کسی مخصوص لوگوں کے لیے, کسی مخصوص خطے کے لیے, کسی مخصوص قوم کے لیے نہیں آیا تھا. یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے, اور وہاں انسانیت کا خلاصہ اور انسانیت کے لوگ, پوری عالم انسانیت کے جمع شدہ لوگ, انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو دیکھ کر اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے. وہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ مکی زندگی کے اندر حرم مکی کے اندر کبھی کبھار رکوع فرمایا کرتے تھے, نماز پڑھ رہے ہوتے تھے, رکوع کی حالت میں آپ کی کمر پر جب لا کر اوجڑیاں اونٹ کی رکھ دیا کرتے تھے مشرکین مکہ, حضرت فاطمہ کو لوگ بتاتے تھے, وہ دوڑتی بھی آتی تھی اور اوجڑی بھی ہٹاتی تھیں اور روتی بھی جاتی تھی. اس وقت اس بے کسی کے عالم میں, اس بے چارگی کے عالم میں اور مظلومیت کے ان دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ فاطمہ تیرے باپ کا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر پہنچ کر رہے گا. حج کا منظر اس بات کو یاد دلاتا ہے کہ واقعی فاطمہ کے ابا کا دین ہر کچے اور پکے گھر کے اندر اللہ نے پہنچا دیا, اور یہ پیغام ہر جگہ اللہ نے آپ اس دور کی مکے کی مظلومیت کو یاد کیجئے کہ جب ان کی پیٹھ سے اوجڑی ہٹانے کے لیے گھر سے بیٹی دوڑ کر آتی ہے, لیکن آج ان کے پیغام کی عالمگیریت کو دیکھیں کہ وہ کہاں کہاں تک پہنچا ہے. جہاں انسان بستے ہیں, دنیا کا وہ آخری کونا جہاں پر اگر کوئی انسان رہتا ہوگا تو وہ اس دعوت پر لبیک کہتا ہوا وہ وہاں پر موجود اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. اور اس کو دیکھنے کا, اس کو دیکھ کر جو اس امت کے بارے میں انسان کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ آپ کو یہاں پر رہتے ہوئے کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. کبھی بھی یہاں تو جس طرح کے ماحول میں انسان رہتا ہے وہی مسائل اس کے سامنے ہوتے ہیں. تو یہ حج کا ایک بہت بڑا عالمگیر تصور ہے, اور اس سے انسان کو پتہ چلتا ہے. تیسری چیز جس کی طرف حج اشارہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سارے مناسک اس کا سبق یاد دلا رہے ہوتے ہیں, وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں پوری کی پوری زندگی مادی زندگی, آسائشوں, راحتوں کے گرد ہی نہیں گھومنی چاہیے. یہ انسان کے بھیجنے کا یہ مقصد نہیں ہے دنیا کے اندر. دیکھیں آج ہماری ساری جد و جہد, صبح سے لے کر شام تک کی جد و جہد اور بھاگ دوڑ کس کام کے لیے؟ راحتوں کے حصول کے لیے. ہم زیادہ سے زیادہ آسائش چاہتے ہیں, ہم گاڑی ایسی چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آرام دہ اور اچھی گاڑی نہ ہو, ہم گھر ایسا چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ آرام دہ اور اچھا گھر نہ ہو, اور اس کے اندر پھر آسائش کے جتنے اسباب ممکن ہو سکتے ہیں ہم وہ سارے کے سارے اکٹھے کرنا چاہتے ہیں. دنیا میں راحت کے اور آسائشوں کے اور عیش و عشرت کے جتنے اسباب دستیاب ہیں انسان وہ سب چاہتا ہے, اور اس کے لیے سارا دن لگا رہتا ہے. حج میں اللہ جل شانہ اس سے یہ ساری چیزیں چھڑا دیتے. پہناوے کا شوق کسی کو, یہ بھی ایک لت ہے. شوق کے بعد اس کے ایک آخری مرحلہ لت لگنے کا بھی ہوتا ہے, جہاں قیمتی سے قیمتی پہناوے آپ سنتے ہوں گے, اور ہم تو حیران ہوتے ہیں کہ کسی کی 80,000 روپے کی ٹائی ہے اور 5 لاکھ روپے کا سوٹ ہے اور 20 لاکھ روپے کا سوٹ ہے. سنی ہوں گی آپ نے یہ باتیں. ایک یہ آسائش اپنے راحت, اپنے لباس کی راحت کو یا اس کی آسائش کو یا اس کی نمائش کو اس حد تک پہنچا دینا بھی انسان کے اندر آ سکتا ہے, اور اس کے مظاہرے نظر آتے ہیں. حج اس کو اس لباس سے بے نیاز کر دیتا ہے.
اگر اس نے حج کرنا ہے تو وہ اس لباس میں نہیں کر سکتا، چاہے بے شک اس کی ملکیت میں ہو۔ انسان کو رہنے کے لیے جس قسم کے آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور جس طرح کی گھروں کی ضرورت ہوتی ہے، حج اس کو اس میں سے بھی نکالتا ہے اور اس سے اس کا گھر چھڑاتا ہے۔ اور وہاں جا کر اگر اس کو مکہ مکرمہ کے اندر جا کر بھی اگر وہ کوئی اپنے لیے بڑی راحت کا سامان تلاش کر لے تو اس کو مینا اور عرفات سے گزارتا ہے اور مزدلفہ سے گزارتا ہے کہ وہاں پر اس کو وہ چیزیں دستیاب نہیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان سے وہ مشقت کرواتا ہے، اور اس زہد کے اوپر اور دنیا سے اس بے رغبتی پر اور مادی زندگی سے نکال کر روحانی زندگی کا اور اپنے دل کی مان کر چلنے سے نکال کر اللہ جل شانہ کی مرضی پر آنے کا ایک مزاج پیدا کرتا ہے اور ایک طبیعت بناتا ہے۔ اگر بندہ اس کی روح کو سمجھے اور اس کی روح کے مطابق عمل کرے، جانے والے کا پیسہ پاک ہو، حلال کی آمدن سے وہ حج کرے اور حج کی روح کے مطابق سارے کے سارے افعال کرے، اور جو اس سے نتائج چاہیے ہر قدم پر اس کا خیال رکھے کہ وہ نتیجہ اس کو حاصل ہو۔ اگر اس طریقے سے وہ حج کرتا ہے اور واپس آتا ہے تو کتنی بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیان فرمائی کہ یہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، تمام گناہوں سے اور تمام غلاظتوں اور نجاستوں سے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر کے دوبارہ واپس اس کی جگہ پر بھیجتے ہیں کہ اثر نو، گویا اس کی زندگی، اس کا پچھلا جتنا ریکارڈ ہے اور اس کی پچھلی زندگی میں جتنے نامہ اعمال میں جو کچھ گناہ لکھے ہوئے ہیں اور جو سیاہیاں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ اس میں دھو دیتے ہیں اور ایک نئی زندگی اور ایک نیا رخ عطا کر کے اس کو واپس اس کے معاشرے میں بھیجتے ہیں۔ یہ حج کے وہ مقاصد ہیں جس کی وجہ سے یوں تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر جو حکمتیں ہوتی ہیں اور جو اس میں فوائد ہوتے ہیں اور جو منافع ہیں، انسانی عقل تو اس کا پورا ادراک بھی نہیں کر سکتی ہے، لیکن جو چیزیں بادی نظر میں دیکھنے میں نظر آتی ہیں سامنے کہ یہ وہ فوائد ہیں جو انسان کو حاصل ہونے چاہیے جب وہ حج کی عبادت کرے، اور اسی کے لیے اس کا جانا ہوتا ہے اور اسی کے لیے ساری کڑھن ہوتی ہے۔ اگر یہ اس کے سامنے نہیں ہے اور فقط وہ اس کو ایک سیر سپاٹا سمجھتا ہے یا فقط اس کو ایک رسم دنیا سمجھتا ہے کہ جی وہ لوگ جب پیسے ہو جاتے ہیں تو لوگ حج کرتے ہیں، پھر وہ حاجی صاحب کہلاتے ہیں، اور اگر استطاعت کے باوجود وہ حج نہ کرے تو لوگ برا سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے یا یہ بھی ایک رسم دنیا ہے، اس کو بھی نبھا دینا چاہیے جیسے اور بہت سے کام ہم کرتے ہیں، تو یہ حج کی روح کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اور نہ حج کے وہ منافع اور وہ فوائد روحانی، جسمانی، ہر قسم کے دنیاوی، اخروی جو انسان کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں وہ اس کو حاصل نہیں ہوں گے اگر یہ اسپرٹ اور یہ روح اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے اور پورے جذبے کے ساتھ ان کو حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم میں سے جتنے لوگ ابھی تک نہیں جا پائے ہیں اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی جلد از جلد اس کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن کو توفیق مل چکی ہے ان کو اللہ تعالیٰ بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کے لیے آسان فرمائے اس بات کو کہ ان کے لیے بار بار بلاوا آئے۔ آخری بات یہ عرض کروں کہ ہمیں ایک تسلی اس میں اور بھی ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ جب یہ لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں حج پر تو یہ جانے والے پوری امت کا مقدمہ لے کر جاتے ہیں، اور وہاں جانے والے ساری امت کے نمائندے بن کر جاتے ہیں، اور اس دن گویا امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ حج ایک طرح سے یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، شاہی دربار ہے، اور وہاں گویا یہ جانے والا جو زائر ہے یا جو حاجی ہے وہ جس طرح شاہی درباروں میں لوگ حاضر ہوتے ہیں اپنی عرضداشت لے کر جاتے ہیں، تو یہ جو امت پر پریشانیاں اور مصیبتیں ہیں اور جتنی امت پوری دنیا کے اندر آج پریشان حال ہے اور اپنی بقا کی اور اپنے پیغام کی اشاعت کی اور اپنے پیغام کے پھیلاؤ کی جنگ لڑ رہی ہے، اس کا مقدمہ بھی یہ حاجی لے کر جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے دربار میں ہی پیش کرتے ہیں، اور جب یہ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اپنی بات پیش کرتے ہیں اور ان کے سامنے بھی اس بات کو رکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے، اور جب آنے والا بادشاہوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، کوئی آنے والا جب آ کر بتاتا ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے، اللہ جل شانہ کو تو پتہ ہے اور اس کے علم میں ہے اور اس کو معلوم ہے سارا کچھ، پھر بھی وہ دن اور وہ جگہیں، وہ خاص دن اور وہ خاص اماکن مقدسہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ قبولیت عطا فرمائی ہے کہ وہاں جا کر کی جانے والی بات اور وہاں جا کر پیش کی جانے والی گزارش اور عرضداشت اس کی ایک اور حیثیت ہوتی ہے، اس کی ایک اور بات ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ جب وہاں جاتے ہیں تو انفرادی طور پر بھی اسی لیے ہم جاتے ہوئے حاجیوں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ حاجی جب تک گھر نہیں پہنچا
تو اس سے دعا کرائی جائے وہ اللہ کے رستے کے اندر اس کی دعائیں قبول ہوں گی. تو ہم نے پرانے زمانے سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حاجی کے گھر پہنچنے سے پہلے کسی ایک جگہ پر جا کر اس سے اپنے لیے خاص دعائیں کراتے ہیں. پہلے زمانے میں بعض حاجی ٹرینوں پر آیا کرتے تھے, یعنی یہاں پہنچ گئے اور کراچی سے ٹرینوں کے اوپر اپنے علاقوں میں گئے تو لوگ ریلوے اسٹیشنوں پر جایا کرتے تھے اور وہاں ریلوے اسٹیشنوں پر حاجیوں سے دعائیں کرایا کرتے تھے کہ گھر پہنچنے سے پہلے یہ حج ہی کا سفر ہے, جب تک یہ اپنے گھر میں داخل نہیں ہو جاتا اس سے پہلے اس کی دعائیں قبول ہوں گی. تو یہ جس طرح ہمارے حق میں انفرادی دعائیں حجاج کی قبول ہوتی ہیں, ایسے وہاں جا کر وہ جو ساری امت کے لیے دعائیں کریں اور ساری امت کا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں. اور وہ ہر علاقے کے جب لوگ آتے ہیں تو بھی ایک منظر پیدا ہوتا ہے. اس سال آپ سوچیں شام سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے, اور مصر سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے, اور فلسطین سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے, اور افغانستان سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے, اور بنگلہ دیش سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے, اور برما سے لوگ جائیں گے حج کرنے کے لیے, اور کشمیر سے جتنے مظلوم اور پسے ہوئے مسلمانوں کے ملک ہیں جنہوں نے ظلم و ستم برداشت کیا ہے اور جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, یہ لوگ بھی اپنا مقدمہ لے کر حج کے اوپر جائیں گے. اور یہ بھی مطاف کے اندر ان کے قافلے بھی اتریں گے اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کر یہ بھی اپنی فریاد وہاں پر کریں گے, اور یہ وہاں پر ان کے اوپر جو کچھ بیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے, اور پھر یہ قافلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی جائیں گے. اور دیکھیے ان کے ساتھ جو معاملے ہوئے ظلم و ستم کے اور ان کے اوپر جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, وہ ان کے ساتھ کسی کی انفرادی لڑائی نہیں تھی, کسی کا ان کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. یہ اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, یہ اس وجہ سے کہ یہ ان کے دین کے نام لیوا ہیں. سوچیں یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا دکھ کہیں گے اور اپنی بات کریں گے وہاں پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی جائے گی کہ یہ آپ کے وہ امتی جن سے آپ کی نسبت اور آپ کے تعلق کی وجہ سے جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے, جو آپ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو آپ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں, جو آپ کے نظام کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں, ان کے کیا مراتب ہوں گے اور ان کے کیا درجات ہوں گے, اور یہ کیا وہاں سے خالی ہاتھ لوٹائے جائیں گے, کیا یہ خالی جھولیاں لے کر واپس آئیں گے؟ نہیں, اللہ جل شانہ فیصلے فرمائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر توجہ فرمائیں گے ان کی جانب. اور یہ لوگ جب تو اس لیے حاجیوں کو یہ اجتماعی اسپرٹ لے کر بھی جانا چاہیے. اپنے آپ کو اپنی ذات کا نمائندہ وہ نہیں ہے صرف, وہ پوری امت کا نمائندہ ہے وہاں پر, اور وہ پوری امت کا مقدمہ وہاں پر پیش کرتا ہے. اور وہاں جب وہ یہ پورا مقدمہ پیش کرے گا اور جس کیفیت کے ساتھ پیش کرے گا اس کے اوپر آسمانوں سے اللہ جل شانہ فیصلے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے کہ اس سال کا حج اللہ تعالیٰ ان سب کو حج مبرور نصیب فرمائے اور ان کے حج کی برکت سے پوری امت کے اوپر وہ رحم فرمائے جس کے وعدے اللہ جل شانہ نے فرمائے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو پہنچے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. کوئی سوال ہو تو بتائیے, تھوڑا سا وقت ہے ہمارے. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے خواتین کے پاس جیسے سونا ہوتا ہے, تو جیسے اگر کیش نہیں ہے تو زکوٰۃ لینے کے لیے تکلیف سونے بیچ کے بھی دینی پڑتی ہے. لیکن حج کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ جی, حج کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اگر کسی کے پاس اتنا کسی بھی شکل میں اتنا مال ہو کہ جو اس کو حج کی توفیق اور استطاعت مالی طور پر جس کی وجہ سے اس کے اوپر آ جائے تو اس مال سے اس کو حج کرنا چاہیے. جن خواتین کے پاس اتنا وافر سونا ہو, جس طرح ہوتا ہے بہت دفعہ گھروں کے اندر زیادہ سونا ہوتا ہے, تو ان کو چاہیے کہ اپنا اسی سونے کو بیچ کر اپنے حج کریں. اور میرے خیال ہے ہمارے بر صغیر کے اندر خواتین کی سب سے بڑی تعداد اسی طریقے سے حج کرتی ہے. عام طور پر اپنے زیورات بیچ کر حج کرنے والیوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور اکثر اسی طرح جاتی ہیں, اور اپنے ساتھ اپنے محارم کے حج کا بندوبست بھی ان کو بعض اوقات کرنا پڑتا ہے اور اس کے اخراجات بھی اٹھانے پڑتے ہیں کیونکہ محرم ضروری ہے حج کے لیے. تو جس پر حج فرض ہو جائے تو اس کو کرنا چاہیے, چاہے اس کے لیے اس کو زیور بیچنا پڑے اپنا. ایسا ہی حضرت, اگر یہ ایک شخص ہے جیسے اس نے اگر 13-14 سال کی عمر میں اگر حج کیا ہو, اس کے والد وغیرہ نے ان کو بلایا ہو, بالغ ہو چکا ہو, تو اگر وہ 30-32 سال 35 سال کا ہو گئے تو اس کی حج کی کیا فرضیت ہوئی؟ اگر حالت بلوغ میں کیا تو اس کا فرض حج ادا ہوگی. اگر وہ بالغ تھا اور اس نے حج لیکن کیا, اس کو اپنی کیفیات کا علم نہیں تھا, مطلب بالغ ہو چکا تھا, وہ بالغ ہو تو یاد رہنا ضروری نہیں ہے, لیکن بلوغ شرط ہے, بالغ ہو اس وقت اور اس نے حج کیا ہو تو اس کا حج ہو گیا. مفتی صاحب, کیا اسلام مادی چیزوں کے مطالعے سے منع کرتا ہے, یا مادی چیزوں کا مطالعہ یا اس مادی چیزوں کے بارے میں تعلیم حاصل کرنا اسلام میں منع ہے یا ناجائز ہے؟ اس طرح کی کوئی بات ہے؟
نہیں، منع بالکل بھی نہیں ہے، اس کی ترغیب ہے۔ انسان کی دو قسم کی ضروریات ہیں، ایک اس کی دنیاوی ضروریات ہیں، اس کے جسم کی ضروریات ہیں، اور اس کے جسم کے مسائل ہیں، اس کی علاج معالجہ ہے، اس کی راحت ہے، اس کے اسباب کی ضرورت ہے، اور اس سے متعلق علوم ہے۔ انجینئرنگ ہے انسان کے جسمانی ضروریات سے متعلق، سول انجینئرنگ اس کے مکان کی ضرورت سے متعلق ہے، اور الیکٹریکل انجینئرنگ اس کے آلات کی ضرورت سے متعلق ہے۔ میڈیکل کا علم ہے وہ انسان کی جسم کی ضروریات سے متعلق ہے۔ تو انسانی ضروریات ہیں، اور ان ضروریات کی وجہ سے اس کا علم حاصل کرنا یہ بھی انسانوں پر، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو فرض کفایہ لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت، مسلمانوں کو ان علوم میں بھی خود کفیل ہونا، خود مختار ہونا ضروری ہے، کسی کے محتاج نہ ہو، نہ وہ طب میں کسی کے محتاج ہوں، اور نہ وہ ہندسہ کہتے ہیں اس کو عربی کے اندر انجینئرنگ کو، نہ وہ اس میں کسی کے محتاج ہوں، نہ وہ تجارت میں کسی کے محتاج ہوں، نہ وہ نظم و ضبط میں اور اپنی عسکری قوتوں میں کسی کے محتاج ہوں۔ تو نہ صرف یہ کہ اس کی ترغیب ہے عسکری پیمانوں پر تیاری کے لیے، تو قرآن کی واضح آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ قوت کے اعتبار سے، عسکریت کے اعتبار سے، فوجی توانائیوں کے اعتبار سے تم بھرپور تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے پوری تیاری رکھو اپنی، اور اسی لیے اس پر فضائل ہیں۔ جہاد کے لیے جس زمانے میں جہاد گھوڑوں پر ہوتا تھا، گھوڑا پالنے کے ثواب پر حدیثیں ہیں، گھوڑے کو چارہ دینے پر حدیثیں ہیں، اس کے چارے کا، جو چارہ جہاد کے گھوڑے کے لیے مالک دیتا ہے، اس چارے کے میزان میں تلنے کا ثواب موجود ہے کہ اس کا چارہ بھی تول کر اس کا ثواب اس کے مالک کو دیا جائے گا۔ تو یہ ساری انہی چیزوں سے متعلق ہے جو دنیا کی ہیں۔ تو یہ اس میں اس کا حکم ہے، اور اس میں اگر نیت یہی ہو جو میں نے عرض کی ہے تو یہ سراسر ثواب ہے۔ اور دوسری چیزیں انسانوں کی روحانی ضروریات ہیں، وہ چونکہ جسم عارضی ہے، اس کی ضروریات بھی عارضی ہیں، تو اس کا ثواب اس طرح کا نہیں ہو سکتا جو ثواب اخروی ضروریات پر ہے، یعنی جو علوم آسمانوں سے آئے ہیں، قرآن و حدیث کا علم، وہ اس کی روحانی ضروریات کے لیے، تو وہ اس کا حصول بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، اس کے درجات کو بہت اونچا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دنیا، یاد رکھیے گا، مسلمان کی جو دل سے مسلمان ہو، اس میں کوئی چیز اس کی دنیا نہیں ہوتی ہے، اس کا کاروبار بھی اس کی آخرت ہے، اور اس کا گھر بار بھی اس کی آخرت ہے، اور اس کی تعلیم بھی اس کی آخرت ہے، بشرطے کہ نیت صحیح ہو۔ گھر میں انسان جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اور اپنے گھر کے اندر جو فراخی کرتا ہے، اس کے گھر میں جو رقم دیتا ہے کھانا پکانے کے لیے اور گھر میں جو چیزیں لاتا ہے، اس سب پر اس کو ثواب ملتا ہے۔ باقاعدہ نیتوں کو اپنا ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو مسلمان کی تو ساری زندگی دین ہی دین ہے، اس میں دنیا کا گزر ہی نہیں ہے، 24 گھنٹے کی زندگی اس کی دین ہے، نیتوں کا صرف رخ درست کرنے کی اس میں ضرورت ہے۔ حضرت ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ ابھی ایک صاحب ذکر کر رہے تھے کہ مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا تھا، اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار، تو اس کا کچھ مختصر کر کے واقعہ بتائیں گے کیا معاملہ؟ وہاں پر ایک مسجد تھی جو مدینہ کے نواح میں واقع تھی، اور وہاں پر کچھ لوگ منافقین بیٹھ کر اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے بظاہر اس کو مسجد کا سا رخ دیا اور مسجد کی سی شکل دی کہ ہم یہاں بیٹھ کر گویا عبادت کر رہے ہیں، اور در حقیقت وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر اس جگہ کو، اس مکان کو، جس مکان میں بیٹھ کر یہ کام ہوا کرتا تھا اور منافقوں نے اس کو مسجد کا نام دیا ہوا تھا، اس عمارت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ڈھا دیا گیا تھا۔ سورہ توبہ کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے، قرآن پاک کے اندر اس کی آیات میں اس کا ذکر آتا ہے۔ کوئی اور بات تو نہیں؟ ہم دعا کریں۔ الحمدللہ جی۔ دیکھیں جب اس کے نہیں، اگر جی شرعی حکم یہ ہے کہ انسان پر، ایک مرد پر اپنی اہلیہ کا اور اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کا نفقہ، نان نفقہ فرض ہوتا ہے مرد پر۔ اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یعنی جو استطاعت ہوتی ہے وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد والی رقم پر ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ اس بات کو؟ لیکن نان نفقہ کس کا اس پر فرض ہے؟ اپنا اور اپنی اہلیہ اور اپنے نابالغ بچوں کا۔ تو اگر اس کے پاس اتنی ہی رقم ہے جس سے صرف ان کا نان نفقہ ہی وہ پورا کر سکتا ہے، تو اس پر تو حج فرض ہی نہیں ہے۔ حج تو اس پر فرض ہے جو اس فرض کی ادائیگی کے بعد اس کے پاس اتنی رقم بچ رہے جس سے وہ حج کر سکے۔
تو وہ پھر اس پر ہاں باقی رہ گیا آس پڑوس کی غربت، تو وہ تو بہت اس کی وجہ سے حج ساقط نہیں ہوگا، تو دنیا سے غربت تو ختم کبھی بھی نہیں ہوگی، اور غریب تو ہر زمانے میں رہیں گے، تو ان کی اگر اس غربت کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے عبادات کرنی چھوڑ دی تو پھر تو حج معطل ہو جائے گا۔ اگر اس کے پڑوس میں نہ صحیح ذرا آگے چلے جائیں وہاں غریب ہوں گے، اگر ان کو دے دے اس کے بعد کہیں اور تو اصل ہے کہ اس کی طرف کیا حکم متوجہ ہے، اس کی طرف یہ حکم تو جن لوگوں کا نفقہ اس پر واجب ہے، اس بندے کے ذمے ہے، اس نفقے کی ادائیگی کے بعد اگر اس کے پاس اتنی رقم بچ رہے جس سے حج ہو سکے تو اس پر حج فرض ہوگا۔ حضرت ایک سوال تھا کہ پچھلی دفعہ جیسے آپ نے نشست میں تذکرہ کیا تھا کہ بر صغیر کے جو علماء تھے انہوں نے جو ہے وہ خط لکھا تھا امام کعبہ کو، جو سعودی عرب کا جو سٹانس تھا اس کی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ نوجوانوں میں بہت زیادہ ایک نفرت کی کیفیت جو ہے وہ سعودی عرب کے لیے پیدا ہو گئی ہے، تو اس سلسلے میں کیا رہنمائی ہے کہ امام کعبہ اور سعودی عرب کے بارے میں جو مطلب ایک اشتعال پھیلتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور غلط غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں ان کے بارے میں، تو اس میں کچھ رہنمائی اگر آپ؟ جی ایسا ہی ہے کہ یقیناً ان کا یہ فیصلہ اور ان کی طرف سے مصر کے اس ظلم و تشدد کی حمایت اور مالی مدد ایک انتہائی مشتعل کر دینے والی اور انتہائی افسوسناک حرکت ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، مگر جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس کی آڑ میں بعض لوگ کچھ اور مقاصد چاہتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے جو روافض ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ باقاعدہ یہ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب بعض ایسے حالات سے حرمین شریفین پر ہر ایک کی نگاہ ہے، اور وہاں پر اس وقت کچھ ایسی پابندیاں ہیں بعض ایسے باطل فرقوں پر کہ وہ وہاں پر اپنے کام نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ سعودی نظام حکومت کو اپنے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس نظام کو گرا دیا جائے، یہ رجیم اگر فال کر جاتی ہے تو شاید ہمارے لیے کوئی صورت بن سکے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں انوالو ہو جائیں، ان کی آبادیاں بھی ہیں وہاں پر اطراف کے اندر، تو یہ آپ نے بالکل درست اشارہ کیا ہے کہ بہت سے لوگ اس آڑ میں ان کے خلاف ایک ماحول بنا کر وہاں پر اپنے لیے رستہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید اس طریقے سے جو ہمیں جو وہاں سے ہٹایا گیا ہے اور ہمیں جو وہاں سے غیر متعلق کیا گیا ہے شاید ہمیں اس کے ذریعے سے کوئی رستہ مل جائے اور ہم حرمین شریفین جو مسلمانوں کا مرکز ہے جہاں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں وہاں ہم کچھ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں زیادہ آزادی کے ساتھ۔ اس لیے بہت سے علماء نے باوجود اتنی بڑی ان کے ایک سنگین جرم کے جس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، جس کے اوپر ہم ان کو بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل غلط کیا جو انہوں نے مصر کے اندر کیا، مصر کی ظالم اور جابر حکومت کے ساتھ مالی امداد کرنا اور ان کو پیسے دینا اور اس کے بعد اس سارے ظلم و ستم کی تائید کرنا کہ ٹھیک ہوا ہے اور یہ سب غلط تھا، لیکن اس کا فائدہ دوسری طرف سے جو اٹھایا جا رہا ہے اس کا بھی حصہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ قربانی کے لیے صاحب استطاعت یا صاحب نصاب دونوں میں فرق کیا ہے، کس سے ہو جائے گا؟ جی نصاب اور نصاب ہے ایک زکوٰۃ کا ایک نصاب ایک مخصوص مقدار ہے جس کے بعد زکوٰۃ کی بندے پر ادائیگی واجب ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو نصاب کہتے ہیں۔ حج کے لیے استطاعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حج چونکہ زکوٰۃ تو اگر آپ کے پاس 1000 روپے بھی بچ رہے تو اس کے اوپر آپ 25 روپے کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے اگر آپ کے پاس قابل زکوٰۃ رقم جو ہے وہ اتنی ہو۔ حج کے لیے صاحب اس لیے کہ حج کے اخراجات ہر علاقے سے اور ہر زمانے میں اور ہر فاصلے سے مختلف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اس کے لیے یہ جو استطاعت کی تعریف کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اپنی تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی کے بعد اس آدمی کے پاس اتنی رقم ہو جس رقم سے وہ حج کر سکے۔ اب یہ رقم یقیناً ہر علاقے کے لیے مختلف ہے، پاکستان سے حج کی اور نوعیت ہے اور یمن سے حج کی اور نوعیت ہے اور سعودی عرب کے پڑوس کے ملکوں سے اور نوعیت ہے، خود سعودی عرب کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، مکہ مکرمہ کے اطراف میں جو لوگ رہتے ہیں، آس پاس جو لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یقیناً ان کے حج کے اخراجات اور ہمارے حج کے اخراجات میں بہت فرق ہے، تو اس لیے کوئی متعین نصاب نہیں ہے بلکہ استطاعت کہا جاتا ہے کہ جو کر سکے جس کے پاس اتنے ہو جائیں اس پہ فرض ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اس کے اندر فرق آ سکتا ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے، کبھی یہ رقم بڑھ جاتی ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی ہے، اسفار کبھی مہنگے ہو جاتے ہیں، کبھی سستے ہو جاتے ہیں۔ پرانے زمانوں میں بھی ایسے ہوتا تھا، شورش کے زمانوں کے اندر، فساد کے زمانوں میں سفر مہنگا ہو جاتا تھا اور امن کے زمانوں کے اندر سفر سستا ہو جایا کرتا تھا۔ یا آج کل اجتماعی قربانی کا رواج بہت چل گیا ہے جس میں اس بات کا اہتمام ہوتا ہے کہ آمدنی کے ذرائع کیا ہیں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا اس کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ اگر ایک بندے کی آمدن بھی اگر حرام ہوگی، ناجائز ہوگی، تو اس کے ساتھ شریک افراد کی قربانی خراب ہو جائے گی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اجتماعی قربانیاں وہاں پر کی جائیں جہاں پر اس مسئلے کی رعایت ہو اور اس مسئلے کی رعایت رکھی جائے،
جہاں پر اس مسئلے کی رعایت نہ رکھی جائے وہاں پر لوگوں کی قربانیوں کے خراب ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے پاس اجتماعی قربانی کی بھی جائے تو ایسے مستند علماء کی زیر نگرانی کی جائے جو ان سارے مسائل سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں. ہر کسی کو اجتماعی قربانی کے لیے پیسے نہیں دینے چاہیے. السلام علیکم. میں عمرے کے لیے گیا تھا, وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین تھیں جو کہ نقاب لگا کے طواف کر رہی تھیں عمرے کا. مجھے آپ کی آواز نہیں ہے. نقاب لگا کے خواتین عمرے کا طواف کر رہی تھیں, تو اس سلسلے میں کیا ہے کہ مطلب چہرہ ڈھانک کے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی, اس کے لیے وہ خاص قسم کا نقاب ملتا ہے خواتین اسی کو, اس میں کپڑا جو ہے وہ چہرے سے لگنا نہیں چاہیے. تو جس طرح پی کیپ ہوتی ہے اس طرح کا ایک نقاب ملتا ہے جس میں پی کیپ کی طرح سامنے ایک چھجا ہوتا ہے, اس چھجے کے پار کپڑا ہوتا ہے. تو وہ کپڑا ہوتا ہے, اسے پردے کا حکم بھی جاری رہتا ہے, قائم رہتا ہے, اور جو حکم ہے وہ یہ کہ کپڑا چہرے کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے. تو چونکہ وہ چھجے کے پار ہوتا ہے کپڑا تو وہ ٹچ بھی نہیں کرتا. تو اس طرح کے نقاب بازاروں میں ملتے ہیں اور خواتین وہ یہاں سے جانے سے پہلے خریدتی بھی ہیں, اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اس طرح کے نقاب پہنے بھی ہوتے ہیں. تو وہی والے پہننے چاہیے, کپڑا جو چہرے کو ٹکرائے وہ والا نقاب دوران طواف. لیکن انہیں مشکل ہو رہی تھی طواف کرنے میں, بار بار ان کا جو میں نے دیکھا کچھ مجھے خیال ہے, میری اہلیہ کو بھی خیال ہوا کہ وہ کسی چیز سے پکڑ کے کر رہی تھی, وہ کہ لگے نا کپڑا اس پہ تو چہرے پہ. تو اس سلسلے میں کیا آپ فرمائیں گے کہ دھیان ان کا جو تھا مطلب یکسوئی نہیں تھی ان کے اس میں؟ میری اہلیہ کا یہ اگر وہی والا نقاب ان کو مل جائے, نقاب تھا ہاں کیپ والا, ہاں جی, اور وہ اس میں انہوں نے اوپر کیا ہوا تھا. اچھا, شاید اس میں کوئی مسئلہ. ہمارے یہاں مستورات جاتی ہیں اور سبھی اسی کے ساتھ کرتی ہیں, اور کبھی کسی نے کوئی کسی بے آرامی کی شکایت نہیں کی. کہتے ہیں اس میں بڑی سہولت کے ساتھ ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. اس کا نقاب باریک ہو, بالکل ہلکا ہو جہاں تک ہو سکے. بعض لوگوں نے تو اس کے بعد ایک اور بھی کیا کہ بعض اوقات وہ پھڑپھڑاتا ہے تو اس کو نیچے بھی ایک چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ بندھا ہوا ہوتا ہے. اس میں کافی ساری چیزیں ملتی ہیں بازار میں جس سے پردے کے حکم کے ساتھ طواف ہو جاتا ہے. اور باپردہ خواتین کے لیے نقاب اٹھا کر طواف کرنے میں اور بھی زیادہ بے اطمینانی ہوتی ہے. جن کو عادت ہوتی ہے نقاب کی, وہ بغیر نقاب کے بالکل بھی ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے, بہت ان ایزی فیل کر رہی ہوتی ہیں. تو ان کے لیے سہولت ہی ہوتی ہے, اس میں آسانی رہتی ہے. جزاک اللہ خیر. دعا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت ولينا في الدنيا والآخرة, توفنا مع الأبرار والحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما واسعا ورزقا واسعا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم واقية كواقية الوليد. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.